بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو، واہ حیدرآباد واہ. آج آپ نے ہمارا دل جیت لیا ہے. میرا خیال میں آج تک ہمارا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحریک کا سب سے بڑا جلسہ حیدرآباد کے عوام نے کروا لیا ہے. ہم حیدرآباد کے بہادر اور غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. حیدرآباد کے عوام نے ہمیشہ جمہوریت کی جدوجہد میں آمریت کے مقابلے میں صف اول کا کردار ادا کیا ہے. جنرل ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، جنرل مشرف ہو، جنرل ضیاء ہو، سب کے سب حیدرآباد کے عوام سے ڈرتے تھے. ضیاء تو حیدرآباد کے طلباء سے بھی ڈرتا تھا، یہاں کے اسٹوڈنٹ سے ڈرتا تھا. اس حد تک کہ آج کے دن ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگایا تھا. وہ اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان اس آمر سے نہیں ڈرتے تھے. وہ جمہوریت کے لیے، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے. اور آج بھی جو ہمارا سلیکٹڈ حکومت ہے، جو ہمارا کٹ پتلی ہے، جو ہمارا ناجائز، نا اہل اور نا لائق وزیر اعظم ہے، وہ بھی آپ سے ڈر رہا ہے. سلیکٹڈ کہتا ہے، ناجائز وزیر اعظم کہتا ہے کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے. اگر سندھ وزیر اعظم کا صوبہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ آپ نہ صرف آپ تو کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو، دھاندلی کے نتیجے میں بنے ہوئے وزیر اعظم ہو. سندھ بھی آپ کا نہیں ہے، بلوچستان بھی آپ کا نہیں ہے، پنجاب بھی آپ کا نہیں ہے، پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر بھی آپ کا نہیں ہے. سندھ ہمارا صوبہ نہیں. کوئی بھی وزیر اعظم یہ لفظ اس دھرتی کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ سندھ عمران خان کا صوبہ نہیں، سندھ میں بسنے والے بھی اس کے نہیں.
اسے نہ سندھ چاہیے نہ سندھ کی عوام، مگر ہاں سندھ کے جزیرے اسے ضرور چاہیے، سندھ کا گیس اس کو ضرور چاہیے، سندھ کا کوئلہ اس کو ضرور چاہیے، سندھ کا جو ٹیکس ریونیو ہے، جو پیسہ آپ دیتے ہو اس کو ضرور چاہیے، لیکن وہ نہ آپ پہ خرچ کر سکتا ہے، نہ آپ کے مسائل دور کر سکتا ہے، نہ آپ کو روزگار دلوا سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا جانتا ہے، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، مگر آپ اس ملک کے عوام ان کو برداشت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حقوق کا بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنی جمہوریت کا بھی حفاظت کریں گے، اور یہ جو وزیر اعظم ہے اس کو ضرور بگائیں گے۔ ہم کب سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ حملہ کرتا ہے، یہ آپ کے 18ویں ترمیم پہ، آپ کے آئین پہ، آپ کا دستور پہ حملہ کرتا ہے۔ پچھلے سال آپ کو آپ کا اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں دیا گیا، پچھلے سال آپ کو 116 ارب روپیہ کم دیا گیا تھا، اس سال آپ کو 200 ارب روپیہ کم دیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر آپ کو آپ کا حق دیا جاتا، آپ کو وہ پورا 200 ارب روپیہ دیا جاتا، تو ہم کتنے حیدرآباد کے نوجوانوں کو روزگار دے سکتے تھے، حیدرآباد میں ہم کتنے تعلیمی ادارے کھڑے کر سکتے تھے، حیدرآباد میں ہم کتنے صحت کے ادارے کھڑے کر سکتے تھے۔ یہ عمران خان کی پیسہ نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی عوام کا پیسہ ہے، یہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد پہنچ کر اپنا حق ان سے چھینیں گے۔ پی ٹی آئی کی حکومت، یہ نالائق، ناجائز، نااہل حکومت اپنے ساتھ ایک مہنگائی کی سونامی لے آئی ہے۔ آٹا، دال، چاول، ہر چیز عام آدمی کی خرید سے باہر ہے، اور خرید بھی لے تو پکائے کہاں؟ آٹے کی 20 کلو کی بوری 1237 روپے، آلو 40 روپے کلو، انڈے 175 روپے درجن، دودھ 120 روپے لیٹر، چینی 90 روپے کلو، دال 160 روپے کلو، پیٹرول سپر 112 روپے لیٹر، ڈیزل 116 روپے لیٹر۔ یہ سب عمران خان کے کارنامے ہیں،
عمران نے وعدہ کیا تھا کہ نیا پاکستان لے کر آئے گا. نیا پاکستان تو میگا پاکستان نکلا. نیا پاکستان مہنگائی کا پاکستان نکلا. اور یہ صرف اس لیے کہ ہم پہ یہ ناجائز حکمران مسلط کیے گئے ہیں. کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت نہیں ملتی. کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. محنت کشوں کو، مزدوروں کو ان کی محنت کے صلہ نہیں ملتا. مزدوروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. تاجروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. ہمارے بزرگ پینشنرز بھی سراپا احتجاج پہ ہے. ان کو اپنا پینشن نہیں دیا جا رہا ہے. ہمارے بزرگ پینشنرز کا بھی معاشی قتل ہو رہا ہے. اور یہ سب کے سب کچھ صرف اور صرف تبدیلی کی وجہ سے ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ غربت ہے. اور یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہے. ہمارا کسان سراپا احتجاج ہے. ہمارا ہاری سراپا احتجاج ہے. ان کو اپنا ٹماٹر کا قیمت نہیں دیا جاتا. پیاز کا قیمت نہیں دیا جاتا. اور وہ صرف اس لیے کہ یہ نالائق حکومت اپنا پاکستانی کسان کے فصل تو خریدتا نہیں ہے. وہ باہر سے منگوا رہا ہے. اور نقصان آپ اٹھا رہے ہو. نقصان ہمارا غریب کسان اٹھا رہا ہے. عمران کی تبدیلی نے پاکستان میں یہ پچھلے 1 سال میں اتنا مہنگائی کر دی. اتنا بے روزگاری غربت قرار دے دیا کہ اب پاکستان کا 50% گھرانے مطلب آدھا ایک گھر پاکستان میں اب عمران خان کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے غذائی قلت کا شکار ہے. وہ اپنا راشنز میں کمی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ غریب دشمن حکومت نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ غریب دشمن حکومت نے ہر وہ فیصلہ لیا ہے جو اس ملک کے مظلوم طبقہ کے خلاف ہے. یہ غریب دشمن حکومت امیروں کو ریلیف دلواتا ہے. امیروں کو ریلیف دلواتا ہے مگر غریبوں کو تکلیف دلواتا ہے. یہ وہی حکومت ہے، یہ وہی عمران ہے جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے. میں حیدرآباد کے عوام سے پوچھتا ہوں، میں حیدرآباد کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کیا آپ کو ایک بھی نوکری دی گئی ہے؟ یہ وہی جھوٹا عمران ہے جو کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا. میں حیدرآباد کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ عمران کی حکومت انکروچمنٹ کے نام پہ، چاہے وہ حیدرآباد ہو، سکھر ہو، میرے اپنا لارکانوں کا رائس کنال ہو، غریبوں کے سر سے چھت نہیں چھین رہا ہے؟ کیا ان 50 لاکھ گھروں میں سے آپ کو ایک بھی گھر دیا گیا ہے؟ یہ وہی عمران ہے، یہ وہی عمران ہے جو کہتا تھا کہ وہ
قرض نہیں لے گا. یہ وہی عمران ہے جو کہتا تھا کہ آئی ایم ایف کے سے بھیک مانگنے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا. اور 3 سال میں کیا کیا؟ 3 سال کے اندر تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لے لیا. اتنا قرض لے لیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ہر حکمران کا دور اس سے پہلے ملا بھی دے، پھر بھی آپ عمران کا قرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عمران نے ہر پاکستانی کو قرضی بنا دیا ہے. ہر پاکستانی کو 175 روپیہ کا قرضی بنا دیا ہے. یہ وہی عمران ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دور میں پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا، باہر سے پیسوں کی بارش ہوگا. اور کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا ہے. پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار منفی میں ہے. پاکستان جیسے ملک معاشی سطح پہ افغانستان اور بنگلہ دیش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. افغانستان حالات جنگ میں ہے. بنگلہ دیش ایک زمانے میں ہمارا حصہ ہوتا تھا. معاشی اکنامک گروتھ ریٹ میں پاکستان منفی میں ہے اور بنگلہ دیش اور افغانستان ہم سے آگے ہے. اگر ہم ان سے کسی چیز میں آگے ہے تو ہمارا جو مہنگائی ہے وہ پوری ریجن میں سب سے آگے ہے. وہ بنگلہ دیش اور افغانستان کے مہنگائی سے بھی زیادہ ہے. اور یہ صرف اس ناجائز، نااہل اور نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے ہے کہ اس کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. آپ اس کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. آپ اس کا کرپشن کا بھی بوجھ اٹھا رہے ہو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے. عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں اب سب سے زیادہ کرپشن ہو رہا ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ پی ڈی ایم نہیں کہہ رہا ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے. مگر عمران سے کوئی سوال نہیں پوچھتا. بی آر ٹی منصوبہ میں کرپشن، فارن فنڈنگ کیس میں کرپشن، معلم جبہ میں کرپشن، بلین ٹریز میں کرپشن، علیمہ باجی کی سلائی مشینز میں کرپشن، پاپا جونز کا پیزا میں بھی کرپشن. مگر کوئی ان سے پوچھتا نہیں. آپ ان کا کرپشن کا بوجھ، ان کا نالائکی کا بوجھ، ان کا نااہلی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو. آپ بھگت رہے ہو اپنی بجلی کے بل میں، اپنی گیس کے بل میں، کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں. ہم کب تک اس نالائق کو بھگتیں گے؟ ہم کب تک اس کو برداشت کریں گے کہ یہ ناجائز وزیر اعظم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، پاکستان کی صحافت پہ، پاکستان کے انصاف کے ادارے پہ سب کچھ میں تالا لگا دیا ہے. ہم کب تک اس کٹ پتلی کو برداشت کریں گے؟ کب تک یہ اس قسم کے ایکسپیریمنٹس برداشت کرتے رہیں گے؟ پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں،
सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान हम पे मुसल्लत किया गया है। और अब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हैदराबाद के अवाम से पूछना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? क्या वो घसीटते हैं जो हर जलसा में कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं है, सियासत से दूर रहो, हर इदारा को अपना अपना काम करना चाहिए? या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए, जो कहते हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर खड़े हो, जो कहते हैं कि मीडिया को भी हमारे लिए संभालो, हमारा बजट भी पास करवा लो, जो कहते हैं कि दोस्त ममालिक नाराज है, आप उनको भी जाके संभालो, जो कहते हैं कि हमने फैक्टिव लेजिस्लेशन पास करना है, उस पे भी हमें मदद करो, गिलगित बल्तिस्तान पे कंसेंसस बनाना है तो कंसेंसस बनाओ, और सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, हमें जरा मदद करो, जरा मदद करो। जब उनको अपना हार नजर आता है, जब उनको पता है कि अवाम उनके साथ खड़े नहीं है, जब उनको अंदाजा होता है कि आपकी वोटों की वजह से वो हुकूमत नहीं बना सकते हैं, वो ताकत में नहीं आ सकते हैं, वो इक्तदार में नहीं आ सकते हैं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीटा जाता है। हमसे नहीं घसीटे जाता है, उनसे घसीटे जाता है। हम तो कहते हैं कि आप सियासत से भी पीछे हटो, आप हुकूमत, आप सियासत से पीछे हटो। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बयानिया है कि हर इदारा को अपना अपना काम करना चाहिए और सियासत को सियासतदान पे छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को के फैसले को मानना पड़ेगा, इनको अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद लेने की इजाजत देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना है वो ये है कि हमने ताकत का सरचश्मा अवाम को बनाना है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जिदोजहद करेंगे, हम सब मिलके मेहनत करेंगे, इस नाजायज नालायक नाअहल वजीर आजम को भगाएंगे और ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे, ऐसे अवामी हुकूमत बनाएंगे जो आपका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो आपका मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके सारे के सारे मसाइल का हल निकालेंगे। आपसे आपका मेहनत, आपकी जिद्दोजहद हम सब के सामने है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप थके हुए नहीं हैं, आप ये मेहनत जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला मार्च में मार्च होगा और आप सब हमारे साथ जाएंगे, मिलके हम साथ लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला यहां से लेके इस्लामाबाद का मार्च होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कराची से निकलूंगा,
ہم سب اپنے اپنے علاقے سے نکلیں گے اور سب ملیں گے تو اسلام آباد میں ملیں گے، سب ملیں گے تو فیض آباد میں ملیں گے، سب ملیں گے تو اپارا چوک میں ملیں گے، سب ملیں گے تو ڈی چوک میں ملیں گے. ہم ان کو حکومت سے نکالیں گے، سلیکٹڈ کو نکالیں گے، نالائق کو نکالیں گے، ناجائز نااہل وزیر اعظم کو نکالیں گے، آپ کے حکومت بنائیں گے. آپ سب کا بہت مہربانی. پاکستان